مفادات آڑے آئے، ان پر حالانکہ حق واضح ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی اور کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کافی دن تک ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں آگ کا ایک الاؤ تیار کیا، خوب آگ جلائی، اور ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اب ہو گیا کہ آیا ان کو اپنی جان عزیز ہے اور یا یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور اللہ کی محبت عزیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترجیح دی کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اور باوجود اس کے کہ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے پر تیار ہو گئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ قوم نے یہ سمجھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اپنی جان کی محبت میں عقیدہ توحید اس کو ترک کر دیں گے، دوبارہ آباء و اجداد کے عقیدے پر آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی تھی، لیکن اللہ نے انہی کو کر دیا خسارے میں جانے والا۔ سورہ صافات میں آیا کہ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی نیچا دکھایا، انہیں ہی پستیوں میں گرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ باقی ناظرین، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر شے میں اگر تاثیر ہے تو وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کی تاثیر کو ختم کر سکتا ہے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ جب چاہے اس تاثیر کو ختم کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ لہٰذا وہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ گل و گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ اب جو قوم اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے اس قوم سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اب بھی اس قوم کے درمیان رہتے اور اپنے وطن کی سہولیات سے استفادہ کرتے تو انہیں ذاتی فائدہ تو حاصل ہوتا، لیکن جو اصل ان کا مشن تھا لوگوں تک حق پہنچانا، لوگوں کو توحید کے عقیدے کی طرف لے کر آنا، اس مشن کے حوالے سے اب وہاں پر رہنا قطعاً مفید نہیں تھا۔ اب ایک بہت بڑا امتحان آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ آیا وہ وہیں پر رہ کر اپنے وطن، اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کی موجودگی میں جو سہولیات مل سکتی ہیں ان سے استفادہ کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن کی محبت کو، اپنی سرزمین کی محبت کو، اپنے سرزمین کی سہولیات کو، سب کو قربان کیا اور پکارا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، وہ ضرور میرے لیے رستہ نکالے گا۔ اس زمانے کی ہجرت آسان ہجرت نہیں تھی۔ آج تو ہمیں جغرافیے کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ایک شہر سے نکلیں گے تو پھر کتنے فاصلے پر کوئی اور بستی ہے کہ جہاں سے پانی، ضروریات زندگی، خوراک مل سکتی ہے، جہاں پر ہمارے لیے کوئی رات کے قیام کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ان تمام حوالوں سے کوئی زیادہ معلومات انسان کے پاس نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سہارے تمام اپنے وطن کے آسائش و آرام کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا دی مختلف علاقوں میں جا کر اور توحید کی دعوت دینے میں۔ کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی حجاز میں ہیں، اور یوں اس مشن میں محنت کرتے، بھاگ دوڑ کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام جوانی سے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے، اور ان کے بال جو کبھی سیاہ تھے رفتہ رفتہ سفید ہو گئے۔ 87 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب میں ابھی تک اولاد کے ثمر سے محروم ہوں، مجھے صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے 87 برس کی عمر میں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ لیکن جیسی یہ بیٹا عطا ہوا، اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو
حجاز میں میرے محترم گھر کے پاس جا کر چھوڑ آؤ۔ وہ گھر جسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، مسجد حرام، وہ گھر اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً تعمیر کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مختلف حوادث سے اس گھر کی بنیادیں تو سلامت تھیں، لیکن اوپر کی دیواریں شہید ہو چکی تھیں۔ فرمایا کہ اس گھر کے پاس اپنی بیوی اور اپنے اس نوزائیدہ بچے کو چھوڑ آؤ۔ اندازہ آپ کر سکتے ہیں ناظرین کہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد ایک جگر کا ٹکڑا عطا کیا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو جا کر ایک ایسی سرزمین میں چھوڑ آؤ کہ جسے سورہ ابراہیم میں کہا گیا وادن غیر ذی زرع، ایک ایسا علاقہ جو بالکل بنجر ہے، جہاں پر نہ پانی ہے، جہاں پر نہ کوئی نباتات ہے، اور کوئی زندگی کا امکان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وحشت ہی وحشت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کیا، اور بیوی کی محبت، بچے کی محبت کو قربان کیا، اور جا کر وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ جب وہاں پر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے پوچھا زوجہ نے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے اور اپنے جذبات کو قابو رکھ سکتے، جذبات کو قابو میں رکھ سکتے، لہٰذا جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا ان کی زوجہ نے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پھر جواب نہیں دیا۔ پھر زوجہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو بغیر ان کی طرف دیکھے ہوئے، اپنے جذبات کو سینے میں تھامے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے صرف سر ہلا دیا کہ ہاں مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور بیوی نے جواب دیا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز قربان ہے۔ اللہ نے بچے کی بھی حفاظت کی، ان کی والدہ کی بھی حفاظت کی، وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد بچہ ماشاءاللہ بڑا ہوا۔ اب جب بچہ بڑھتے بڑھتے 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی ہے، بار بار آتے تھے، ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب ایک مرتبہ آئے ہیں تو اللہ نے خواب کے ذریعے سے انہیں حکم دیا کہ اس بچے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اقبال نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ 100 برس کی عمر میں ایک بوڑھے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ 13 برس کے بچے کو ذبح کر دو۔ بچے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحو کا فنظر ماذا ترا۔ سورہ صافات کے تیسرے رکوع میں سارا مضمون بیان ہوا ہے۔ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل بچے کو لٹایا۔ ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے بچے کا چہرہ سامنے ہو اور شفقت پدری رکاوٹ بن جائے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں۔ ایسے میں اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بچے کو چھڑایا ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ واقعی بہت بڑا امتحان تھا۔ امتحان لینے والا خود فرما رہا ہے یہ بڑا واضح امتحان تھا۔ اور اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، بچے کی جگہ وہ مینڈا قربان ہوا۔ اللہ نے بچے کو محفوظ رکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کی عبادت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کی، اس ملت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ان کی ملت کیا ہے، ان کا رستہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 132 میں کہ جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ میرا کہنا مانو، انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کا کہنا مانا۔ لہٰذا یہ ہے قربانی کی حکمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر مرضی کو اپنی مرضی کے سامنے، اپنے حکم کے سامنے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔